امام سجاد علیہ السلام دوبارہ حقوق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق سب سے بڑا حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اب اگر تمہاری بندگی میں اخلاص ہے تو اللہ دنیا و آخرت کے کام پورے کر دے گا۔ اس کے بعد نفس کا حق ہے۔ نفس کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو۔ زبان کا حق یہ ہے کہ اسے نجس سے بچاؤ اور نیکی پر لگاؤ۔ لغو اور بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ خوشگفتاری کا برتاؤ کرو۔ کان کا حق یہ ہے کہ اسے غیبت سننے سے بچاؤ اور ہر اس آواز سننے سے محفوظ رکھو جو جائز نہیں ہے۔ آنکھوں کا حق یہ ہے کہ انہیں حرام دیکھنے سے بند رکھو اور عبرت حاصل کرو۔ ہاتھوں کا حق یہ ہے کہ غیر حلال تک نہ پھیلاؤ۔ پیروں کا حق یہ ہے کہ وہ ناجائز راہ پر نہ جائیں، تم انہیں پیروں سے صراط مستقیم پر کھڑے ہوگے، دیکھو لغزش نہ ہو، جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ پیٹ کا حق یہ ہے کہ اس کو حرام کا برتن نہ بناؤ، بھرے پیٹ پر نہ کھاؤ۔ شرمگاہ کا حق یہ ہے کہ اسے زنا سے اور کسی کے دیکھنے سے چھپاؤ۔ نماز کا حق یہ ہے کہ سمجھو نماز اللہ تعالیٰ تک رسائی کا زینہ ہے۔ تم اللہ کے سامنے حاضر ہو، جانتے ہو کہ ایک ذلیل حقیر، رغبت رکھنے والا اور خائف اور امیدوار، خوفزدہ، فقیر، محتاج، گڑگڑانے والا بڑے کے حضور میں نہایت سکون و وقار کے ساتھ کھڑا ہے۔ تم دل سے نماز میں متوجہ رہا کرو، اس طرح ادا کرو جو اس کا حق ہے۔ حج کا حق یہ ہے کہ جانو تم اپنے پروردگار عالم کی طرف الائچی کے طور پر روانہ ہو اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگ رہے ہو، جس میں تمہاری توبہ کی قبولیت ہے اور فریضے کی ادائیگی کا سامان ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر واجب کیا ہے۔ صدقے کا حق یہ ہے سمجھو تمہاری خیرات اللہ کے پاس تمہارا محفوظ سرمایہ ہے، یہ ایسی امانت ہے جس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم چھپ کر دیت کرتے ہو یا ظاہر بظاہر دیت کرنے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ خیرات کرنے سے دنیا میں بلا اور بیماریاں دور ہوتی ہیں اور آخرت میں آتش دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ روزے کا حق یہ ہے کہ سمجھو اللہ نے زبان، کان، آنکھ، پیٹ، شرمگاہ پر اس سے ایک پردہ ڈال دیا ہے جہنم کی آگ سے تم کو چھپائے۔ اگر تم نے روزہ ترک کیا تو اس پردے کو پھاڑ ڈالا جس سے تم کو اللہ نے ڈھانکا ہے۔ رہبری کا حق، خدا کی خوشنودی کے ارادے سے ہدایت کرو، اپنے دام میں امیر کرنے کے لیے یا مخلوق کی رضا کے لیے نہیں، صرف اس غرض سے کہ اس ہدایت کے ذریعے تم خدا کی رحمت پر روز قیامت اس سے تمہاری روح کی نجات ہے۔ احکام اور رہنماؤں کے حقوق یہ کہ سمجھو تم اس کے لیے ایک امتحان و مصیبت ہو اور اس میں مبتلا ہے، جس بنا پر اللہ نے تم پر اس کی طاقت دی ہے۔ تم پر لازم ہے کہ اس کی خفگی اور ناراضگی کا سامنا نہ کرو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی رنج پہنچے تو اس میں اس کے شریک بن جاؤ۔ استاد کا حق یہ ہے کہ جہاں وہ بیٹھا ہو وہاں اس کی تعظیم و توقیر اور اچھی طرح اس کی تقریر سنو، اس کی طرف متوجہ رہو۔ استاد کے سامنے آواز بلند نہیں کرو، جب کوئی اس سے پوچھے تو استاد کے جواب دینے سے پہلے تم جواب نہ دو۔ اس کے پاس بیٹھ کر آپس میں باتیں نہ کرو، کسی کی بدگوئی نہ کرو۔ اگر کوئی استاد کی برائی کرے تو اسے رد کرو، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اس کی فضیلت و خوبی بیان کرو، اس کے دشمن کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ، نہ اس کے دوست سے دشمنی بناؤ۔ اور اگر ان باتوں پر عمل کیا تو فرشتہ گواہی دے گا کہ تم نے واقعی تحصیل علم کیا، خدا کے واسطے لکھنا پڑھنا سیکھا، دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں۔ حکمران کا حق یہ ہے کہ حکم ماننے میں اس کی نافرمانی نہ کرو، سوائے اس صورت کے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی اس کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ رعایا کا حق یہ ہے کہ بادشاہ پر سمجھے کہ لوگ اپنی کمزوری اور اس کے طاقتور ہونے کی بنا پر اس کی رعایا شمار ہوتے ہیں، پس لازم ہے کہ ان میں انصاف کرو اور اس کے لیے محبت اور مہربانی کی مثال بنے، اس کی جہالت کو معاف کرے اور اس کی سزا جلدی سے کام نہ لے۔ شاگرد کا حق، استاد پر یہ ہے کہ سمجھو اللہ نے تم کو لوگوں پر حاکم اور نگران مقرر کیا ہے، اس علم کی بنا پر جو تمہیں میسر ہے، جو خزانہ خدا نے تمہارے لیے کھولے ہیں۔ اگر لوگوں کو تعلیم دینے میں احسان اور جبر و ظلم نہ کرے تو خدا اس کے فضل و کرم میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر لوگوں کو تعلیم دینے میں منع کرے، ان پر ظلم ہے، مطالبہ ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، تو خدا کو حق ہے کہ اس کے علم و جاہ و شرف کو چھین لے اور وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے اور اس کے لیے ان کے دل میں کوئی حصہ نہ رہ جائے۔ بیوی کا حق سمجھو، اللہ نے بیوی کو سبب سکون تمہارا انس قرار دیا ہے، اسے اللہ کی نعمت جانو اور اسے عزت دو، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اگرچہ اس پر تمہارا حق واجب تر ہے، تاہم تمہارے لیے لازم ہے کہ اس پر رحم کرو، اس لیے وہ تمہاری قید میں ہے۔ کھلاؤ پلاؤ، کپڑے پہناؤ، اگر جہالت کرے تو معاف کر دو۔ غلام کا حق سمجھو، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ تمہارے لیے ماں باپ کا بیٹا ہے اور تمہارا ہی گوشت و خون ہے، اس لیے تم اس کے مالک نہیں بنے، نہ تم نے اسے بنایا یا نہ اس کے اعضاء و جوارح سے کوئی شے تم نے بنائی ہے،
نہ تم اسے روزی دینے والے ہو، ان کے لیے اللہ کافی ہے، البتہ اس نے تمہارے قبضے میں امانت میں رکھا ہے، اس لیے وہ دیت کیا ہے تمہارے لیے وہ بلائی اور اس کے گرد جمع ہے، اسے محفوظ رکھ سکے، اس کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو بدل ڈالو، لیکن اللہ کی مخلوق پر سختی نہ کرو اور اسے تکلیف نہیں دو، کوئی طاقت سوائے اللہ کے نہیں ہے۔ ماں کا حق یہ ہے کہ جانو تمہارا اس نے بوجھ برداشت کیا جس بوجھ کو کوئی اور دوسرا نہیں اٹھا سکتا تھا، تمہیں اپنے دل کا پھل دے دیا جو کوئی کسی کو نہیں دیتا، اس نے پوری طرح اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ذریعے تم کو بچایا، اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے تم کو کھلایا، اپنی پیاس کو بھول کے تم کو سیراب کیا، خود نہیں پہنا تم کو پہنایا، خود دھوپ کھاتی رہی تم کو سائے میں رکھا، تمہارے واسطے رات کی نیند چھوڑ دی، تم کو گرم و سرد سے محفوظ رکھا، تم اس کے لیے باقی رہو، یقیناً تم میں ماں کے شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں سوائے اللہ کی مدد اور توفیق کے۔ باپ کا حق سمجھو، باپ بھی تمہاری اصل بنیاد ہے، اگر باپ نہ ہو تو تم نہ ہوتے، اگر تم اپنے نفس میں کسی وقت کوئی تعجب حیض بات محسوس کرو تو یہ جانو باپ اصل نعمت کا سبب ہے، اس لیے اس عنایت اللہ کی حمد و ثنا اس کا شکر کرو، کوئی طاقت اللہ کے سوا نہیں ہے۔ بیٹے کا حق یہ ہے کہ سمجھو وہ تم سے ہے اور دنیا میں نیکی اور برائی دونوں اعتبار سے تمہاری طرف منسوب ہے، اللہ کے نزدیک تم جواب دہ ہو، کیا اسے ادب سکھایا، کیا اسے اچھی تمیز دی، کیا اللہ کی طرف اس کی رہنمائی کی، کیا اسے اللہ کی اطاعت میں مدد دی، بیٹے کے لیے اس شخص جیسا عمل بجا لایا جو سمجھے کہ احسان کرنے پر ثواب ہوگا، برے طریقے سے پیش آنے پر عذاب ہوگا۔ بھائی کا حق سمجھو، بھائی تمہارا ہاتھ ہے، تمہاری عزت و قوت ہے، اس کو مصیبت کا ہتھیار اور سامان ظلم نہ بناؤ، جبکہ اس کے مد مقابل دشمن ہو تو اس کی مدد ترک نہ کرو، اسے نصیحت کرو اگر اطاعت خدا کرتا ہے، ورنہ اللہ تم پر اس سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ محسن مالک کا حق غلام پر یہ ہے کہ سمجھے اس محسن مولا نے خرچ کے غلامی کی ذلت سے نکال دیا اور وحشت سے آزادی کی عزت دی، اسے مانوس کیا، ملکیت کی قید سے چھڑایا اور غلامی کی بیڑیاں توڑی، قید خانے سے باہر نکالا، خود کو اپنے نفس کا مالک بنایا، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ البال کر دیا، یہ سمجھو کہ وہ تمہاری زندگی موت میں سب سے بڑھ کر نیک برتاؤ کرنے والا ہے، نہ ہی وہ تمہارا محتاج، ولا قوت الا باللہ۔ غلام کا حق محسن مولا پر آقا سمجھے، اللہ نے غلام کے آزاد کرنے کو اپنی جانب وسیلہ بنایا، آتش دوزخ کے لیے حجاب قرار دیا، دنیا میں فائدہ اس کی میراث و ترکے سے نصیب ہوگا، اگر اس کی اولاد عزا نہیں ہے تو بعض اس مال کے عوض جو اس کے لیے صرف کیا ہے اسے آخرت میں جنت نصیب ہوگی۔ نیکی کرنے والے کا حق یہ ہے کہ اس کے شکر گزار ہو اور اس کے احسان کو یاد رکھو، اس کی اچھائی بیان کرو، اس کے لیے اللہ سے خالص دعا کرو، اگر ایسا کیا تو علانیہ اور پوشیدہ ہر دو طرح اس کا شکر ادا کیا، اگر کبھی تمہیں اسے اس کی نیکی کی جزا دینے کا موقع ملے تو نیکی سے بدلہ دو۔ مؤذن کا حق سمجھو، مؤذن تمہارے اللہ کو یاد دلاتا ہے، ثواب کی دعوت دیتا ہے، فریضے کے ادا کرنے میں مدد کرتا ہے، بس اس کے شکر گزار ہو، اس شخص کے بعد جو تمہارا محسن ہے۔ پیش نماز کا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان سفیر ہے، تمہارے بجائے کلام کرتا ہے جبکہ تم اس کی طرف سے نہیں بولتے، تمہاری طرف سے دعا کرتا ہے جب تم اس کی طرف سے دعا نہیں کرتے، کل قیامت کے موقع پر حول و مقام پر خدا کے سامنے تمہارے گناہوں پر تمہاری کفالت کرے گا، اگر اس نے کوئی کمی کی تو تم سے کوئی مطلب نہیں، اگر نماز ہر صورت سے مکمل ہے تو تم شریک ثواب ہو، اس کا ثواب تم سے زیادہ نہ ہوگا، پیش نماز کو تمہارے نفس پر فوقیت حاصل ہے، تمہاری نماز اس کی نماز سے ہے اور جس قدر ممکن ہو اس کے شکر گزار ہو۔ ہم نشین کا حق یا اس کے بیٹھنے والے سے نرم پہلو اختیار کرو، گفتگو میں انصاف مد نظر رکھو، جب اٹھو تو اس سے پوچھو کہ اجازت لے کر، ہاں تمہارے ہم نشین کو تم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی لغز و شو کو فراموش کرو، خوبیوں کو محفوظ رکھو اور اس کی بلائی کو سنو۔ ہمسائے کا حق یہ ہے کہ اس کی غیبت سے حفاظت کرو، حاضر ہونے پر عزت سے پیش آؤ، اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، برائی کو کھوج نہ کرو، اگر برائی معلوم بھی ہو تو اسے ڈانٹ دو، اگر نصیحت قبول کرے تو نصیحت کرو، باہمی معاملات میں سختی کے حوالے نہیں دو، لغزش سے بچاؤ، اس کے گناہ خطا کو بخش دو، اچھے عنوان سے اس کے ساتھ بہتر اور محترمانہ زندگی بسر کرو، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ ساتھی کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ فضل و اختیار کرو، جیسے وہ تمہارا اکرام اور تمہاری عزت کرتا ہے تم بھی اس کا اکرام کرو، اس سے بہتر اس کے لیے تم رحمت بنو، عذاب نہ بنو، سوائے اللہ کے اور کوئی قوت بخشش نہیں ہے۔ کاروبار میں شریک کا حق یہ ہے کہ اگر موجود نہ ہو تو تم اس کے لیے کافی بنو، اگر موجود ہے تو اس کا لحاظ کرو، بغیر اس کے حکم نہ دو، اپنی رائے سے بغیر مشورہ کوئی بات اور اس کے مال کی حفاظت کرو، زیادہ یا کم اس کے معاملات میں کسی طرح خیانت نہ کرو، اس لیے اللہ کا ہاتھ شرکا پر اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ خیانت سے کام نہیں لیتے، نہیں کوئی قوت سوائے اللہ کے۔ مال کا حق یہ ہے کہ تمہارے لیے وہ حلال ہے، وہی مال اس کے کام میں صرف کرو جس پر اس کی رضا ہو، اپنے اوپر اس کو مقدم نہ کرو جو تم کو برا بنانے، اللہ کی اطاعت کی حیثیت سے کام کرو، اس میں بخل نہ کرو، گناہ کے ساتھ تم کو افسوس اور پشیمانی اٹھانا پڑے، نہیں ہے قوت سوائے اللہ کے۔
قرض خواہ کا حق یہ ہے کہ اگر قرض دار سے اپنا مطالبہ کرے تو اگر مقروض مطمئن خوشحال ہے اس بات کی گنجائش رکھتا ہے کہ اپنا قرض چکا سکے، اور اگر تنگ حال ہے تو خوش گفتاری سے راضی کرے اور اچھے انداز سے واپس کرے۔ دوست کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ، دشمنی اور فریب نہ کرو، اس کے معاملے میں اللہ سے خوف کرو۔ مدعی کا حق، دشمن کا حق یہ ہے کہ اگر اس کا دعویٰ برحق ہے، تمہارا نفس اس بات کا گواہ ہے، نہ ظلم کرو نہ اس کا پورا حق دو۔ اگر دعویٰ جھوٹا ہے تو نرمی سے کام لو، نرم رویے کے سوا کوئی طریقہ اس معاملے میں اختیار نہ کرو، اللہ کو اس کے سلسلے میں ناخوش نہ کرو۔ مدعی علیہ کا حق یہ ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں حق پر ہو تو خوبصورتی سے معاملہ کرو، اس کے حق کا انکار نہ کرو۔ اگر تمہارا دعویٰ درست نہیں تو خدا سے خوف کرو، توبہ کرو، اپنے دعوے سے باز آؤ۔ نصیحت دینے والے کا حق یہ ہے نصیحت کرنے والے کے سامنے بازو ڈھیلے رکھے، کان دھر کر سنے، اگر ٹھیک نصیحت کرے تو حمد خدا بجا لے، اگر ٹھیک نہ ہو تو اس پر رحم کرے، بدنام نہ کرے، سمجھے اس نے غلطی کی اس پر باز پوچھ نہ کرے، بجی صورت کے وہ تہمت کا مستحق ہو، اس حالت میں اس کی کوئی بات نہ چھپاؤ۔ نصیحت چاہنے والے کا حق یہ ہے کہ اسے صحیح نصیحت کرو، اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کرو۔ مشورے لینے والے کا حق یہ ہے کہ اگر اچھی رائے دے سکتے ہو تو اس کی طرف اسے متوجہ کرو، اگر تم کو معلوم نہیں تو ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرو جو واقف کار ہو۔ مشورہ دینے والے کا حق یہ ہے کہ اسے بدنام اور متہم نہ کرو، اگر اس کی رائے نے تمہارے موقف منشا نہیں ہے، اگر تمہارے موقف ہو تو حمد خدا بجا لو۔ بڑے کا حق یہ ہے کہ اس کے بزرگ ہونے کی بنا پر توقیر کرو، اور اس حیثیت سے وہ اسلام لانے کے اعتبار سے تم سے مقدم ہے اور جلیل سمجھو، اور جھگڑے کی صورت میں اس کا مقابلہ نہ کرو، راستے میں اس سے آگے نہ بڑھو، اس کے آگے نہ چلو، تم سے جہالت بھی کرے تو تم برداشت کر لو، اسے جاہل نہ بناؤ، اسلام کے حق اور اس کی حرمت کی بنا پر اس کی بزرگی برداشت کرو۔ خوش کرنے والے کا حق، جو تمہیں کسی طرح خدا کے لیے خوش کرے، اس کا حق یہ ہے کہ تو پہلے حمد خدا کرو پھر خدا کا شکر بجا لاؤ۔ جس سے رنج پہنچے اس کا حق یہ ہے کہ اسے معاف کرو، اگر یہ جانو کہ اس کو معاف کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو اس سے انتقام لے لو، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے جس پر ظلم ہوا ہو اور وہ انتقام لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ سورہ شورى صفحہ نمبر 4۔ اہل ملت کا حق یہ ہے کہ ان کے دل سے سلامتی چاہو، ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرو، اسے تکلیف پہنچے تو ان سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان میں درستی اور اصلاح کی کوشش کرو، جو محسن ہو اس کو شکریہ ادا کرو، جو تکلیفوں کو ان سے دور کرو، جو تمہیں پسند ہے اسے ان کے واسطے سے بھی پسند کرو، جو تم کو ناگوار ہو اس کے واسطے بھی ناگوار ہو جاؤ۔ ان کے بوڑھے باپ کی جگہ ان سے جوان بھائی کی منزل میں ان کی عورتیں بوڑھی ماں کی مانند ہیں اور چھوٹے تمہاری اولاد کی طرح ہیں۔ اہل ذمے کا حق یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ان سے قبول کیا ہے تم بھی قبول کرو، ان پر ظلم نہیں کرو جبکہ وہ اللہ کے لیے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ علماء، دانشور، دنیا کے بڑے بڑے قانون نے حقوق کے اس منفرد رسالے کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا اور اس اپنی سطح کے مطابق اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ ان حقوق کی مزید تفصیل، ان کے نورانی فیوز و برکات سے مزید استفادہ کرنا ہو تو ان شروع کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ایک شرح علامہ سید حسن کبانچی کی ہے، انہوں نے 2 جلدوں میں اس کی شرح کیا جس کا نام شرح رسالہ حقوق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔